کیا آپ لوگ جانتے ہیں گوبیکلے ٹیپے کیا ہے اور اس میں موجود پلر 43 کی کیا حقیقت ہے؟ آخر اور سویلائزیشنز ہمیں کیا میسیج دینا چاہتی تھی؟ گریٹ کیٹلزم یا گریٹ فلڈ، وہ سیلاب جو آج سے 12,800 سال پہلے ایک کومیٹ کے ٹکرانے کی وجہ سے آیا تھا، گوبیکلی ٹیپے سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ آخر کیوں فورب جیسی مستند میگزین گوبیکلے ٹیپے اور گریٹ کیٹلزم کو ملا کر آرٹیکلز لکھ رہا ہے؟ اس طرح کی حیرت انگیز معلومات کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ اپنی ویڈیو کا آغاز میں گوبیکلے ٹیپے سے کروں گا۔ گوبیکلے ٹیپے ترکی کے ساؤتھ ایسٹ اناطولیہ میں واقع ایک قدیم آرکولوجیکل سائٹ ہے جو پہلی بار 1963 کے سروے میں ڈسکور ہوئی تھی۔ کیلش سمتھ وہ پہلے آرکیولوجسٹ تھے جنہوں نے 1994 میں اس کی باقاعدہ ریسرچ کا آغاز کیا۔ کئی سال کی ریسرچ کے بعد جو معلومات حاصل ہوئی اس نے آرکیولوجسٹ کو حیران کر کے رکھ دیا۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ دنیا کی قدیم ترین میگالیتھک سائٹ ہے۔ میگالیتھک سائٹ یعنی وہ سائٹ جو بڑے پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر کے بنائی گئی ہو۔ جس طریقے سے پیرامڈ آف گیزا اور سٹون ہیج میگالیتھک سائٹ ہیں، اسی طرح گوبیکلے ٹیپے بھی ایک میگالیتھک سائٹ ہے۔ یہ پرٹیکولر سائٹ سٹون ہیج سے 6,000 سال پرانی ہے۔ دوسری بات جو انہیں معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ اس سائٹ کے مختلف حصوں کو مختلف وقتوں میں بنایا گیا تھا۔ سائٹ کا وہ حصہ جس کو زمین سے ایکسکیویٹ کر دیا گیا ہے، آرکیولوجسٹ کا ماننا ہے وہ 11,600 سال پرانا ہے۔ آرکیولوجسٹ اس کو کلویر ڈی کے نام سے جانتے ہیں۔ تاہم سائٹ کا وہ حصہ جو ابھی زیر زمین ہے، آرکیولوجسٹ کا ماننا ہے وہ اس سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ ان دونوں باتوں میں حیران کن بات کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مین سٹریم آرکیولوجسٹ کا ماننا تھا کہ آج سے 6,000 سال پہلے ایگریکلچر کرنے والے لوگوں نے فار دا فرسٹ ٹائم میس کنسٹرکشن کا آغاز کیا۔ 6,000 سال سے پہلے دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے تھے وہ ہنٹر اور گیدر سوسائٹی سے تعلق رکھتے تھے، یعنی وہ خانہ بدوش لوگ جو خوراک کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے، جہاں پر انہیں خوراک، پانی اور اچھا ماحول ملتا وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے۔ یہ لوگ میس کنسٹرکشن کرنے کی صلاحیت یا ٹیکنالوجی نہیں رکھتے تھے، تو آخر 11,600 سال پہلے گوبیکلے ٹیپے کے ارد گرد رہنے والے ہنٹر اور گیدرز نے یہ کارنامہ کیسے سر انجام دیا؟ اس سائٹ میں بہت سے ٹی شیپ کے پلرز ہیں جن کو لائم سٹون کو کاٹ کے بنایا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ پتھر تو 8 سے 10,000 kg کا وزن رکھتے ہیں، جو سوال کھڑے کرتے ہیں آخر ہنٹر اور گیدرز نے ان کو کیسے موو کیا۔ ان پتھروں کے اوپر انہوں نے نہایت ہی مہارت کے ساتھ 3D ڈپکشنز کی ہیں، جن میں بہت سی ڈپکشنز شامل ہیں، کلودنگ کی، ریلکس کی اور اینیملز کی، جو ہماری حیرت میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ کیلش سمتھ کی ریسرچ کے مطابق گوبیکلے ٹیپے کے بننے کے دوران ہی ارد گرد کے علاقے میں ایگریکلچر سٹارٹ ہو گیا تھا، یعنی پہلے انہوں نے کنسٹرکشن کرنا سیکھی جس میں انہوں نے ایسٹرونومی کا خاص خیال رکھا، پھر انہوں نے ایگریکلچر کرنا سیکھ لیا۔ آخر کیا اس کے بعد جو حیرت انگیز بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سائٹ کے بنانے کے فوراً بعد اسے دفن کر دیا گیا تھا۔ He's the authority on this. He's the excavator. He absolutely adamantly insists that that site was deliberately buried and finally covered with a hill. آخر کیوں؟ کیا وہ اسے پریزرو کرنا چاہتے تھے؟ اگر پریزرو کرنا چاہتے تھے تو اس پریزرویشن کا مقصد کیا تھا؟ شاید وہ اس سے کوئی میسیج دینا چاہتے تھے۔ یونیورسٹی آف ایڈنبرگ کے ریسرچرز نے جب پلر 43 کی ریسرچ کی تو ان کو دو حیرت انگیز باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی یہ کہ پلر پر سام کی تصویر سے کومیٹ کو ڈپکٹ کیا گیا ہے۔ ان کی دوسری کنکلوژن یہ تھی کہ ایسٹرونومی کی مدد سے پلر 43 کے اوپر ایک ڈیٹ سے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے۔ جدید سافٹ ویئر کی مدد سے جب اس ڈیٹ کو کیلکولیٹ کیا گیا تو معلوم ہوا یہ ڈیٹ آج سے 12,800 سال پہلے کی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج سے 12,800 سال پہلے ایک کومیٹ کے ٹکرانے کی وجہ سے دنیا میں ایک سیلاب آیا تھا جسے گریٹ فلڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی وہ ہمیں ایک میسیج دینا چاہتے تھے کہ آسمان سے آنے والے پتھر نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ آپ لوگ بھی آسمان سے ہر وقت محتاط رہیں، بیکاز اٹ ہیز ڈسٹرائڈ اس، اٹ کین ڈسٹرائے یو، سو آلویز کیپ یور آئی آن دا اسکائی۔ مگر اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہنٹر اور گیدرز تو ایسٹرونومی نہیں جانتے تھے، تو ان سے یہ سائٹ اور اس پہ ڈپکشن کس نے کروائی؟ آرکیولوجسٹ اس سوال کا کوئی اچھا جواب نہیں دے پائے، شاید وہ مور ڈیٹا کے لیے ویٹ کر رہے ہیں۔ مگر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ گریم ہینکاک کی ایکسپلینیشن کچھ پرسپیکٹیو ضرور دیتی ہے، مگر ان کی ایکسپلینیشن نے بہت سی کانٹروورسیز کو بھی جنم دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گریٹ فلڈ سے پہلے دنیا میں بہت سی سویلائزیشنز آباد تھی، یہ سویلائزیشنز ریلیٹیولی ایڈوانس تھی، مگر گریٹ فلڈ نے انہیں تباہ کر دیا۔
ان سویلائزیشنز کے کچھ لوگ بچ گئے جنہوں نے بعد میں پوری دنیا میں ٹریول کیا اور اپنی نالج کو ہنٹر اور گیدرر سے شیئر کیا۔ گوبیکلی ٹیپی بھی اسی ٹیکنالوجیکل یا نالج ٹرانسفر کا ایک ایویڈنس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گوبیکلی ٹیپی کی کنسٹرکشن کے دوران ہی فار دا فرسٹ ٹائم آس پاس کے علاقے میں کیلش سمتھ کی ریسرچ کے مطابق ایگریکلچر سٹارٹ ہو گیا۔ گرہام ہینکاک کے مطابق ان لوگوں کو دنیا کے مختلف کلچرز میں مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے اور مختلف سویلائزیشنز نے ان لوگوں کو مختلف طریقوں سے اپنی کنسٹرکشن سائٹ میں ڈپکٹ کیا ہے۔ چاہے میسوپوٹیمین کلچر کا اونس ہو جو فلڈ کے بعد لوگوں کو ایگریکلچر، ایسٹرونومی، ڈومیسٹیکیشن آف اینیمل اور آرکیٹیکچر سکھاتا ہے، یا پھر میکسیکن کلچر میں کیٹزلکواٹل ہو جو گریٹ فلڈ کے بعد لوگوں کو ایگریکلچر سکھاتا ہے، ڈومیسٹیکیشن آف اینیمل اور لاز اور ایسٹرونومی کے بارے میں بتاتا ہے، یا گریک میتھولوجی میں ٹائٹن پرومیتھیس ہو جو گریٹ فلڈ کے بعد لوگوں کو سیکرٹ آف فائر شیئر کرتا ہے، یا پھر پیسیفک پولینیشیا کا مانو ہو جو گریٹ فلڈ کے بعد لوگوں کو کھانے کو پکانا اور پتھروں کے ٹول کا استعمال سکھاتا ہے۔ گرہام ہینکاک کی تھیوریز انتہائی حیرت انگیز ہیں۔ وہ گوبیکلی ٹیپی کو ایک پرسپیکٹیو دیتی ہیں، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ ہسٹری کے ایک بڑے پورشن کو ایک پرسپیکٹیو دیتی ہیں، مگر ان کی تھیوریز ابھی تک مین سٹریم آرکیالوجی ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ان کی تھیوریز کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں۔